ماں کی جو زحمتیں ہیں اسی وجہ سے ماں کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی. پہلے تو 70,000 بچے اس بچے کی وجہ سے مارے گئے. میں کہتا ہوں ہر بچے کے مرنے پر سوچتی ہوں گی اب کہیں اس کا نمبر، اب کہیں یہ نہ مارا جائے. یعنی 70,000 بچے روزانہ، وہاں 1000 مار دیے، وہاں 2000 مار دیے. خبریں آتی ہوں گی نا، میں تو یہی سمجھاؤں بات کو. تو یہ سوچتی ہوں گی کہ اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے، اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے. اور جب دنیا میں آ گئے تو بچانے کے لیے کتنے اہتمام کیے ہوں گے، کیسے بچاؤں. اور جس بچے کی خاطر اتنے 1000 بچے مار دیے، اسی بچے کے لیے اللہ کی وحی آ گئی، اے ام موسیٰ صندوقچہ بناؤ، اپنے بچے کو صندوق میں لٹاؤ اور اسے نیل کے حوالے کر دو. اب ماں وہ بھی اتنے سے بچے، یعنی نونہال بچے کو، شیرخوار بچے کو کیسے نہر کے سمندر کے حوالے کر دیں، دریائے نیل کے حوالے کر دیں. مگر ماں ہو تو ایسی، اور یقین جانے جن کی ایسی مائیں ہوتی ہیں ان کے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ جیسا بچہ سامنے آئے گا، فوراً آواز آئی گھبراؤ نہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری گود میں واپس آئے گا. جب حضرت ام موسیٰ کو اوحینا الی ام موسیٰ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی کہ بچہ تمہاری گود میں واپس آئے گا، اسے صندوق کے حوالے کر دو. حضرت ام موسیٰ نے صندوقچہ بنایا اور بچے کو، حضرت موسیٰ کو صندوقچے کے اندر لٹا دیا اور دریا کے اندر صندوقچہ بہا دیا. اب صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، پانی کے اندر تیرتا ہوا جا رہا ہے. یہ کنارے کنارے چل رہی ہے، یہ کنارے کنارے چل رہی ہے کہ کب میرا بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو. وہ جو صندوق تیر رہا تھا وہ تیرتا تیرتا محل میں چلا گیا. کس کے؟ فرعون کے محل میں. فرعون نے اپنا محل کچھ دریا کے اندر بھی بنایا ہوا تھا، یعنی کچھ حصہ دریا کا محل سے گزرتا تھا، یعنی دریا محل سے بھی گزرتا تھا. ایک مرتبہ وہ صندوق تیرتا ہوا محل کے اندر چلا گیا. اب ان کے سامنے تو دیوار آ گئی، یہ کہاں جائیں؟ ام موسیٰ انہیں تو آگے رستہ ہی نہیں ہے محل میں جانے کا. محل سے تو میں آنا ہے تو دروازے سے آؤ، وہاں سپاہی کھڑے ہوئے، ایک مصیبتوں کا سامنا ہے. اب ان کے سامنے بچہ نہیں ہے، اب کچھ نہیں پتا کہ محل میں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ادھر کبھی یہ دونوں، یعنی فرعون اور حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اچھا عجیب بات نہیں ہے، فرعون کو ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں اور آسیہ کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں. کیا عجیب بات ہے نا. یعنی شوہر ایسا اور زوجہ ایسی. یہ کبھی ایسے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر دریا کی ہواؤں سے اور دریا کی لہروں سے محظوظ ہونے کا کبھی انہوں نے انتظام نہیں کیا، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا. اس دن حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ چلیے کچھ دیر کے لیے دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں. اب پہلے تو میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ ہماری اگر بچیاں کسی ایسے سے بے حدی جائیں، ہمارے گھر خاندان کی بچیاں، ہماری عزیزوں کی بچیاں اگر کسی ایسے سے بے حدی جائیں کہ جن میں سلیقوں کا اختلاف ہو، جس میں سلیقے کا اختلاف ہو، مثلا یہ لائٹ جلا کے سونا چاہتی ہیں، وہ لائٹ بند کر کے سونا چاہتا ہے، مثلا یہ مرچیں زیادہ کھاتا ہے، وہ مرچیں کم کھاتی ہیں، مثلا وہ یہ رنگ پسند کرتا ہے بیڈ شیٹ کا اور وہ یہ پسند کر رہی ہیں کہ یہ والا کلر تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. تو یہ سلیقوں کا اختلاف ہے. جہاں سلیقوں کا اختلاف ہوتا ہے وہاں ہمارا معاشرہ، مہذب خاندانی لوگ اپنی بچیوں کو گاڑتے ہیں، یعنی میں پرانی اردو میں کہہ رہا ہوں، اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ گزارا کرو، ساتھ رہو، کبھی تمہاری بات مان لے گا، کبھی تم اس کی بات مان لو. تو ہمارے ہاں سلیقوں کے اختلاف میں تو بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے. مگر جہاں عقیدوں کا اختلاف ہو، یعنی عقیدہ ہی ایک جیسا نہ ہو، تو اول تو بیاہتے نہیں ہے، اور اگر بیاہ بھی دے تو پھر کچھ عرصے کے بعد بچی گھر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو عقیدے کا اختلاف ہے، وہ تو ایسا سوچتا ہے، وہ تو ایسا مانتا ہے. اب یہاں دیکھیے دونوں میں کتنا شدید عقیدے کا اختلاف ہے. ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں بلکہ خود کو کہتا ہے میں اللہ ہوں، اور ایک کائنات کی 5 مقدس عورتوں میں سے ایک عورت ہے جس کا جنت انتظار کر رہی ہے، یعنی جنت جس کی منتظر ہو اس میں سے ایک حضرت آسیہ ہے. بیوی ایسی، شوہر ایسا. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے، میں اشارے میں بات کروں گا. میں نے تو تاریخ میں بہت دیکھا ہے جہاں جہاں نامناسب شادیاں ہوئی ہیں وہاں انہیں اولاد نہیں دی اللہ نے. بڑی عنایت آپ کی توجہ. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ.
اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. اب یہ دریا کے کنارے بیٹھے ہی اس بنیاد پہ تھے کہ کچھ اولاد کے بارے میں بات کر لے. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو ہم کسی بچے کو گود لے لیں. تو اس نے کہا کہ بچے کو گود لیں گے تو وہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو میرا تخت تو لٹ دے, میری حکومت ہی پلٹ دے, کیونکہ نجومیوں نے تو خبر دی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو لوٹ دے گا, جو تمہیں برباد کر دے گا. تو کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. تو کہنے لگی جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. اچھا قاعدہ تو بہت اچھا ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے, جس ماحول میں وہ پلتا ہے, جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا وہ اثر لیتا ہے نا. یہی حضرت آسیہ نے فارمولہ دیا کہ جب ہم پالیں گے ہماری گود میں ہوگا تو پھر یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. تو قاعدہ تو یہ ہوا جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی جو کسی اچھے ماحول سے آتا ہے نا وہ گندے ماحول کا نہیں ہوتا, یہ اسے سمجھانا ہوتا ہے. میرے سامنے بڑی تعداد میں جوان بیٹھے ہیں اور یہ 4 کیمرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں اور 8-10 مجھے موبائل بھی نظر آ رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں. تو نہ جانے جو امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ میں ہمارے جوان گئے ہوئے ہیں, میں ان سے کچھ دیر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جب وہاں جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے تو کہہ کے تو جاتے ہیں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اور پڑھنے کے بعد پھر یہ کوئی اپنی ہی جاب بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر علیباس صاحب بھی باہر ہی ہیں تو وہ بھی سن رہے ہوں گے میری بات. بھائی پڑھ لیا, کما لیا, واپس آ جاؤ نا. اچھا جب واپس آتے ہیں نا یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے تو ابھی 2 سال پہلے گیا ہوتا ہے, مگر جب 2 سال بعد آتا ہے تو توتلا ہو کے تو اردو بولتا ہے, یعنی توتلا کے تو اردو بولتا ہے. کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ کہ وہ انگریزی بولتا ہوں نا. تو تم انگریزوں کو اردو سکھا کے آئے, تم نے انگریزوں کو بلتی سکھائی, تم نے انگریزوں کو پنجابی سندھی سکھائی, تم ان سے تو سیکھ کر آ گئے. اچھا انگریزی تو سیکھ ہی لی, تمہارا حلیہ بھی انہی جیسا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے متاثر ہو. تھوڑا گردن ہلاؤ, میری بات جاری ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا بچہ اس سے متاثر ہے. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں, اثر گزار بھی ہیں. بھائی تھک کے نہیں سنیے گا میں جو کہہ رہا ہوں. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں, اثر گزار بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں, اور جس میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت تو چاہتے ہیں کہ تم اتنے مضبوط بنو کہ دوسروں پہ اثر ڈالو. اب علامہ اقبال گئے تھے جرمنی پڑھنے کے لیے, تو اقبال نے تو ضد پکڑ لی کہ میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا, میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. تو علامہ اقبال کی وجہ سے جرمن میونخ یونیورسٹی کی جو تعلیمی زبان تھی وہ جرمن زبان ختم کر کے انگریزی شروع کروائی گئی, اور علامہ اقبال کی وجہ سے ہزاروں طالب علموں کا فائدہ ہو گیا کہ وہ انگریزی میں پڑھنا شروع ہو گئے. تو اقبال جب وہاں سے ڈاکٹر ہو کر واپس آئے, پی ایچ ڈی وہاں کی نا میونخ یونیورسٹی میں, انہوں نے جب واپس آئے تو علامہ اقبال تو اور زیادہ مغربی ہو جانا چاہیے تھا, مگر اقبال واپس آ کے اور زیادہ انقلابی ہو گئے, یعنی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور زیادہ سنجیدہ ہو گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص وہاں رہے, اس ماحول میں رہے, واپس آ کر وہاں لے کر آئے, بلکہ اپنے اثر کو وہاں چھوڑ کر آئے. اقبال نے 2 مصروں میں فارمولہ دیا ہے. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ یورپ کی جو چمک ہے نا, یہ جو یورپ کی تعلیم کی جو چمک ہے, اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں, میری آنکھیں چندیائی نہیں, میں انہیں دیکھ کر خیرہ نہیں ہوا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. جس کی آنکھ میں مدنی سرما لگا ہوا ہو, جس کی آنکھ میں نجفی سرما لگا ہوا ہو, وہ اسی آنکھ سے تو دیکھے گا جس آنکھ سے مدینے والا اور نجف والا دکھانا چاہتا ہے. کمزور ہو, ناتوان ہو, خالی ہاتھ ہو, فقیر ہو, جو تم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہو, جس کے پاس علی جیسے مولا کی ولایت ہو, جس کے پاس اہل بیت کے کردار اور سیرت کے پہلو ہو,
وہ کسی اور سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ متاثر کر کے آتا ہے۔ بات روشن ہے؟ ماں حضرت آسیہ نے یہ کہہ تو دیا کہ ہم پالیں گے تو یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا، مگر ہوا وہی جو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہاں کے تھے، یہاں کے تو تھے نہیں، اور جہاں سے آئے تھے وہ اس جگہ سے اچھی جگہ تھی، تو جس جگہ سے آئے تھے وہاں کا اثر انہوں نے یہاں چھوڑا۔ اور حضرت موسیٰ کی والدہ جب واپس گھر آ گئیں، بظاہر روتے پیٹتے واپس آ گئیں کہ میرا بچہ تو مجھ سے چھن گیا، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ گود میں واپس لوٹاؤں گا، اللہ تیرا انتظار ہے کہ کب تو میرے بچے کو مجھے واپس لوٹائے۔ تو حضرت موسیٰ تو واپس ہو گئی، مگر جہاں ماں کا کردار مکمل ہو جاتا ہے نا، وہاں پھر بہن کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ۔ جہاں زہرا کا کردار مکمل ہو جائے وہاں پھر ثانیہ زہرا کا کردار شروع ہوتا ہے۔ لہذا موسیٰ گھر لوٹائیں، مگر اخت موسیٰ نے کہا کہ میں تو دربار میں جاؤں گی۔ حضرت موسیٰ کی بہن جن کا نام کلثوم لکھا ہے، وہ دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئیں، لائن لگی ہوئی تھی سوالیوں کی، دربار میں جانے والوں کی۔ انہیں ٹائم جگہ اس وقت میں نہیں ملا، موقع نہیں جانے دیا کہ صاحب وقت پورا ہو گیا، جتنے لوگوں کو اندر لینا تھا ہم نے لے لیا، اب کل آنا۔ اب یہ کل پھر آ کر کھڑی ہو گئیں دروازے پر، اب ان کا نمبر آیا، یہ اندر گئیں۔ اندر جو گئیں تو دربار کی جتنی عورتیں تھیں سب ایک ہی بات پر پریشان نظر آئیں کہ وہ جو کل بچہ آسیہ نے اور فرعون نے گود میں لے لیا اور اس کو پالنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم ہی اسے پالیں گے، یہی ہمارا بچہ ہوگا، وہ تو کسی سے دودھ ہی نہیں لے رہا، اسے دودھ پلانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ تو دودھ ہی نہیں پی رہا، اور دربار میں کوئی خاتون بھی نہیں ہے کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کو بھی پلا دے، اور جو دودھ اس کو دیا جا رہا ہے دوسری چیزوں کا، دوسرے جانوروں کا، وہ تو دودھ ہی نہیں لے رہا، وہ تو کل سے بھوکا ہے، کسی سے دودھ نہیں لے رہا، اور وہ مسلسل بھوک کی کیفیت میں ہے۔ اب کیا کریں، کہاں سے اس بچے کو دودھ پلایا جائے؟ تو جب یہ ہر عورت کو کہتے ہوئے سنا نا، تو اخت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کنیز سے کہا کہ مجھے پتا ہے ایک خاتون کا کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اب وہ وعدہ پورا ہوگا جو اللہ نے کیا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ دوبارہ لگاؤ گے؟ دوبارہ اب ایک مرتبہ کہا بھائی، اندر دربار تک خبر پہنچی، حضرت آسیہ تک بات گئی، انہوں نے کہا بلاؤ اس خاتون کو، یہ کیا بتا رہی؟ کہا ایسے ایسے میں جانتی ہوں، کنیزوں کو کہا جاؤ اس عورت کو لے کر آ جاؤ۔ اب جب یہ دوڑتی ہوئی گھر آئی نا تو ماں سے کہا اماں اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کو تمہاری گود میں لوٹاؤں گا؟ اماں چلو دربار میں۔ اب یہ وہاں گئی ہیں مگر ماں نے بتایا نہیں کہ میں اس کی ماں ہوں۔ بھائی جملہ کہوں گا ایسے آگے نہیں بڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ نے دربار میں جا کر یہ نہیں بتایا میں اس کی ماں ہوں، دودھ پلایا۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی گود میں آئے ہمک کے لپٹ گئے، فوراً دودھ پینے لگے، اور اس وقت تک دربار میں جانا روزانہ کا جانا تھا جب تک حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کا دورانیہ مکمل نہیں ہو گیا۔ ایک دو دفعہ تھوڑی گئی ہیں دربار میں، روزانہ بلائی جاتی تھی کہ لے کر آؤ، اب وقت آ گیا انہیں لے کر آؤ، اور کبھی نہیں بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ عزیزان گرامی، تم کہتے ہو تقیہ بدعت ہے، یہاں تقیہ کرنے سے نبی پلے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ تقیہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ بھی نہ پل پاتے۔ ایک نبی کی حیات مکمل ہوئی ہے تقیہ سے، اور یہ ماں ہے کہ جو ایک خاص جگر رکھتی ہے۔ میں نے پچھلے سال کی اس چہلم کی مجلس سے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں کہ ماؤں کے بغیر تو کربلا بھی نہیں سجی۔